تحریر اسدار چودھری۔ عباس قاسم بن فرناس ایک موجد، شاعر، موسیقار، طبیعیات، ماہر فلکیات اور کیمیا دان تھے۔ وہ اندلس مسلم اسپین کے شہر ازن میں 810 میں پیدا ہوئے۔ بعد ازاں کرتبہ میں رہائش اختیار کی۔ وہ علم و حکمت کی بنا پر عظیم سائنسدان کہلائے۔ ان کی ایجادات اور اختراعات متعدد ہیں۔ انہوں نے پانی کی گھڑی اور کرسٹل بنانے کا فارمولا بنایا، اور تو اور انہوں نے اپنی تجربہ گاہ میں شیشے اور مشینوں کی مدد سے ایک ایسا پلانیٹیرم بنایا جس میں بیٹھ کر لوگ ستاروں اور بادلوں کی حرکت اور ان کی گرج چمک کا مشاہدہ کر سکتے تھے۔ ریت سے بلور اور کئی قسم کی گھڑیاں بنائیں۔ ان کی ریاضی میں مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، ایک دفعہ ایک تاجر بلاد مشرق کے سفر سے واپسی پر مشہور مسلمان عالم خلیل بن احمد کی کتاب اپنے ساتھ لایا۔ خلیل ایک عالم، شاعر اور ماہر لسانیات تھے جو 8ویں صدی میں بغداد میں ہو گزرا تھا۔ اس کا ایک کارنامہ عربی کی پہلی لغت تیار کرنا ہے۔ اس نے شاعری میں علم و عروض کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ کتاب اسپین میں بالکل نہیں آئی تھی اور کوئی ان کے مدرجات سے واقف نہیں تھا اور نہ اس کی تشریح کرنے پر قادر تھا۔ چنانچہ یہ کتاب ابن فرناس کے سپرد کی گئی۔ وہ اسے لے کر ایک گوشے میں بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس نے اس کتاب کی ریاضیاتی ترکیب اور مطالب بڑی وضاحت سے اپنے حاضرین کو بیان کیے، جسے سن کر وہ اس کی مہارت اور یادداشت پر حیران رہ گئے۔ لیکن عباس ابن فرناس کا ایک ایسا کارنامہ بھی ہے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ 822 میں جب نیا خلیفہ عبد الرحمن دوئم تخت نشین ہوا تو اس نے دنیا سے تمام باصلاحیت افراد کو اکٹھا کرنا شروع کیا، تو ان میں سے ایک ابن عباس بھی تھے۔ خلیفہ عبد الرحمن دوئم کی زیر سرپرستی 852 میں ایک بہادر شخص جس کا نام ارمن فرمن تھا، اس نے پروں کی طرح ایک بڑی سی چادر کے ذریعے کرتبہ کی ایک اونچی عمارت سے اڑنے کی کوشش کا مظاہرہ کیا۔ اس کے لیے لوگوں سے شرط بھی لگائی، مگر وہ فوراً ہی نیچے گر گیا اور اس کو معمولی سی چوٹیں آئیں۔ ارمن کسی حد تک اپنی شرط جیت گیا تھا۔ اس کو دنیا کا سب سے پہلا پیراشوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ عباس ابن فرناس بھی یہ دیکھنے کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ اس کے بعد ابن فرناس نے بھی اڑان پر تجربات کرنا شروع کر دیے اور 23 سال بعد ان کا تجربہ کسی حد تک کامیاب بھی رہا۔ عباس ابن فرناس کا سب سے بڑا کارنامہ تاریخ میں پہلی انسانی پرواز ہے۔ وہ گھنٹوں پرندوں کو محو پرواز دیکھ کر انہی کی طرح اڑنے کا خواہش مند تھا۔ اس نے کئی برس پرندوں کی پرواز کی تکنیک یعنی ایرو ڈائنامکس کا بغور مطالعہ کیا اور ایک دن یہ اعلان کیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے۔ جب اس کے ناقدین نے اس کا مذاق اڑایا تو اس نے اپنی تھیوری کا عالمی مظاہرہ بذات خود کرنے کا اعلان کیا۔ اس نے پرندوں کی طرح 2 پر سائز میں اپنے وزن کے مطابق تیار کیے اور ان کے فریم ریشم کے کپڑے سے باندھ دیے۔ پھر قرطبہ سے 2 میل دور شمال مغرب میں ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور کئی سو تماش بینوں کی موجودگی میں چٹان کے اوپر کھڑا ہو کر دونوں پر اپنے جسم کے ساتھ باندھ لیے۔ تماشائی بڑی حیرت اور تعجب سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی اسی کوشش میں اس پاگل سائنسدان کی ہڈیاں تک سلامت نہیں بچیں گی۔ اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ابن فرناس نے تماشائیوں کی جانب ایک نظر دیکھا اور پھر پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنے پروں کی مدد سے ہوا میں کچھ دیر تیرتا رہا اور پہاڑ سے کچھ فاصلے پر واقع ایک میدان میں باحفاظت اتر گیا۔ اگرچہ اس کی کمر لینڈنگ کے دوران دباؤ کی وجہ سے تھوڑی بہت متاثر ہوئی، اس وقت اس کی عمر 65 یا 70 برس بیان کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ 9ویں صدی کے دوسرے عشرے میں پیش آیا۔ اس طرح عباس ابن فرناس انسانی تاریخ کا ہوا میں پہلا اڑنے والا انسان کہلایا۔ اس نے اپنی تجربہ گاہ اسی جگہ پر قائم کی۔ یہ جگہ ایسی پہاڑیوں پر مشتمل تھی جس کے نیچے ایک بہت بڑا ہموار قطع زمین واقع تھا۔ اس جگہ ہوا نیچے زمین سے ہو کر پہاڑیوں سے ٹکراتی تھی اور اس کے بعد ہوا کی اس قوت کی وجہ سے دوران پرواز فضا میں معلق رہنے کا مزہ اٹھاتے تھے۔ ابن فرناس نے پچھلے 23 برس ایرو ڈائنامکس کا مطالعہ کرتے ہوئے گزارے تھے۔ مقررہ دن چھلانگ لگانے کے بعد
ابن فرناس ہوا میں کچھ روایات کے مطابق 10 سیکنڈ پرواز کرتا رہا، مگر لینڈنگ کے دوران زمین سے بری طرح ٹکرایا۔ اس کی کمزور اور چند دوسری ہڈیاں متاثر ہوئیں، جس کی وجہ سے وہ ایک عرصہ شدید تکلیف میں رہا، مگر وہ کچھ مدت بعد اپنی اس معذوری اور بڑھاپے کے باوجود چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ یہ درد اور معذوری اس کی بقیہ عمر کی 12 سال تک اس کے ساتھ رہی۔ قدامت پرست لوگوں کا کہنا تھا کہ خدا نے اس کو سزا دی ہے کیونکہ اس نے فانی انسان ہوتے ہوئے خدا کی دوسری مخلوق کی طرح بلندی پر جانا چاہا تھا۔ اس طرح کے تانے وہ اپنی بقیہ عمر جب بھی عوام کے درمیان جاتا لوگوں سے سنتا رہا۔ اپنے فارغ وقت میں وہ اکثر غور کرتا کہ آخر پرواز کرنے والے سوٹ میں کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے اسے چوٹ کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ پرندے اپنی پرواز اور لینڈنگ کے دوران اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں۔ اس نے پر تو بنا لیے تھے مگر دم کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکا تھا۔ اسے اپنی اس غلطی کا احساس شاید آخری سانس تک رہا، لیکن وہ انسانی تاریخ کو جہاز جیسی عظیم ایجاد کا نظریہ دے گیا تھا۔ عباس ابن فرناس کے نام پر چاند میں ایک گڑھے کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ ہسپانیہ میں ابن فرناس کے نام پر ایک برج بنایا گیا۔ دبئی کے ابن بطوطہ شاپنگ مال میں ابن فرناس کا مجسمہ اڑان کے تجربات کی حالت میں نصب کیا گیا ہے۔ ہسپانیہ میں عباس ابن فرناس کا مجسمہ یادگاری کے طور پر نصب کیا گیا ہے۔